بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بالآخر اسرائیل نے بھی یہ تسلیم کر لیا ہے کہ اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ فلسطینی صحافی شری ابو عاقلہ کا مرڈر ان کی فوج کی جانب سے کی گئی فائرنگ کے نتیجے میں ہوا ہو، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اسرائیل نے تھوڑی سیف سائیڈ لیتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی فورسز نے جان بوجھ کر شری ابو عاقلہ کو مرڈر کرنے کی اٹیمپٹ نہ کی ہو، بلکہ غیر ارادی طور پر وہ اسرائیلی فورسز کی فائرنگ کا نشانہ بنی ہوں، جس سے ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ مزید اس ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے آپ اس والے سے یہ انٹرنیشنل نیوز ایجنسی الجزیرہ کی خبر ملاحظہ فرمائیں۔ اسرائیل سیز ہائی پوسیبلٹی اٹس آرمی کلڈ شری ابو عاقلہ۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل نے سر عام اپنا جرم تسلیم کر لیا ہے، لیکن اس کے باوجود اسرائیلی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے فوجیوں کے خلاف انویسٹیگیشن شروع نہیں کرے گا، کیونکہ اسرائیلی حکومت کے مطابق ان کی فورسز نے جان بوجھ کر شری ابو عاقلہ کو نہیں مارا۔ یہ وہی بات ہوگی، پہلے آپ خود کسی کا قتل کریں، اس کے بعد یہ کہہ کر بڑی آسانی سے جان چھڑا لیں کہ میں نے کون سا جان بوجھ کر کسی کا قتل کیا ہے، بلکہ غلطی سے میرے ہاتھوں اس کی جان نکل گئی۔ کیا انٹرنیشنل لیول پر اس قسم کی کوئی جسٹیفیکیشن دے کر اپنی جان چھڑا سکتا ہے، وہ بھی الجزیرہ جیسے ٹاپ انٹرنیشنل نیوز نیٹ ورک کے جرنلسٹ ابو شری عاقلہ کے مرڈر کے حوالے سے؟ اٹس ویری الارمنگ سچویشن فار آل دا جرنلسٹ اراؤنڈ دا ورلڈ، کیونکہ اگر آج شری ابو عاقلہ کے قاتلوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا تو کل کسی اور ملک کے بھی جرنلسٹ کی باری آ سکتی ہے۔ ایون اسرائیل کے اپنے صحافیوں کو بھی کل کوئی کسی جگہ قتل کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ چونکہ ان کا مقصد اسرائیلی صحافی کو قتل کرنا نہیں تھا، بلکہ غیر ارادی طور پر ان سے اسرائیلی صحافی کا قتل ہوا۔ کیا دنیا میں جنگل کا قانون ہے جہاں پہلے آپ خود کسی کو قتل کریں، پھر اس کے بعد یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا لیں کہ ہم نے کون سا کسی کو جان بوجھ کر مارا ہے؟ ایون شری ابو عاقلہ کے پاس فلسطین کے علاوہ امریکہ کی بھی نیشنلٹی تھی، مینز وہ ڈیول نیشنلٹی رکھتی تھی، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ امریکہ نے بھی اپنی رہائشی شری ابو عاقلہ کے ناحق قتل کے حوالے سے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے، صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ مسلمان تھی۔ اس کے علاوہ وہ فلسطین میں اسرائیلی مظالم کے خلاف حق اور سچ کی آواز بلند کرتی تھی، صرف یہ ان کا قصور تھا، جس کی وجہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس پورے معاملے میں اب تک اپنی خاموشی اختیار کیے ہوئی ہے۔ ایون اسرائیلی انویسٹیگیشن رپورٹ سے پہلے یونائٹڈ نیشن نے بھی شری ابو عاقلہ کے مرڈر کو لے کر اپنی انویسٹیگیشن رپورٹ تیار کی تھی۔ اس میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ زیادہ چانسز یہی ہیں کہ شری ابو عاقلہ کے مرڈر کے پیچھے اسرائیلی فوج کا ہی ہاتھ ہے، جس نے 11 مئی کو آکوپائڈ فلسطین کے ویسٹ بینک کے قریب فائرنگ کرتے ہوئے الجزیرہ کی صحافی شری ابو عاقلہ کا مرڈر کیا تھا۔ اور اس سے زیادہ آپ کو کیا ایویڈنس چاہیے؟ صرف اس وجہ سے آپ اسرائیل پر ہاتھ نہیں ڈالتے کیونکہ اس وقت اس کے ساتھ سو کال سپر پاور ملک یعنی امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے۔ وہ تو obviously رہے گی، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ امریکہ کے پورے الیکٹورل سسٹم کا کنٹرول اس وقت اسرائیل کے ہاتھ میں ہے، مینس جس کی اسرائیل چاہے گا اسی کی امریکہ میں حکومت آ سکتی ہے، اور جس کی وہ نہیں چاہے گا اس کی امریکہ میں حکومت قائم نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا جب پورا امریکہ اسرائیل کے نیچے لگا ہو تو پھر اس سے آپ کیا انصاف کی امید رکھ سکتے ہیں؟ بہرحال اب دیکھنا یہ ہوگا کہ الجزیرہ نیٹ ورک اپنی صحافی شری ابو عاقلہ کو انصاف دلانے میں کس حد تک کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ اگر آج وہ اس پورے معاملے پر خاموشی اختیار کیے رکھتا ہے تو کل کوئی بھی اس کا صحافی آکوپائڈ فلسطین میں فلسطینی مسلمانوں کے حق میں اپنی آواز بلند نہیں کر سکے گا۔ فی الحال اس وقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔